يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز طلبہ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معالم فی طریق طلب العلم کے درس میں اور ایک مرتبہ شریک ہو کر کچھ باتیں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. معزز طلبہ، طالب علم کو اپنے استاد کے ساتھ، اپنے معلم کے ساتھ، اپنے مشائخ اور شیخ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، تقریباً 16 یا 17 آداب ہم نے آپ کے سامنے بتائے تھے. کل ہم جہاں رکے تھے وہ نقطہ یہ تھا کہ طالب علم جب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے اپنے زبان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے زبان پر بھی قابو پانا چاہیے. ویسے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ امسک علیک لسانک من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ سب بتایا گیا ہے. یہاں سکوت اور صمت میں تھوڑا سا ہلکا فرق بتاتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں ولیصمت کا لفظ بھی آیا ہے، صحیح مسلم میں ولیسکت کا لفظ بھی آیا ہے، تو کیا دونوں ایک ہی لفظ ہیں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ سکوت جو ہوتا ہے آدمی بغیر سبب کے بھی خاموش ہو جاتا ہے، مگر ادب کے ساتھ خاموش ہونے کو صمت کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہاں انصتا خاموش ہونا، من صمت نجا مشہور جملہ ہے. جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے گویا دنیا اور آخرت میں نجات پا لیتا ہے. طالب علم جب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، یہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، ذرا اس کتاب کو نوٹ کیجیے آپ. تذکرۃ السامع والمتکلم، تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم. یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے مؤلف ہیں ابن جماعہ رحمہ اللہ، جن کی وفات 730 ہجری میں ہوئی ہے. صالح عثیمی حفظہ اللہ جو سابق کبار علماء میں سے تھے، انہوں نے اس کتاب کی تشریح کی ہے. اگر وہ کتاب آپ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج سکتا ہوں. 630 صفحات میں ماشاءاللہ اس کتاب کی تشریح کی ہے. تو اس میں سامع بھی، متکلم بھی، عالم بھی، متعلم بھی. اسے خود دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کو اور ایک استاد کو کیسے ہونا چاہیے، دونوں کا میل جول ہوتا ہے، دونوں کو آپس میں ادب سے کیسے رہنا چاہیے، وہ باتیں بتائی گئی ہیں. محمد بن سعید رسلان یہ علماء اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں مصر کے. انہوں نے بتایا ہے کہ طالب علم جب وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے اپنے 8 چیزوں سے اسے اپنے آپ زبان کو روکنا چاہیے. 8 چیزیں ذکر کی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. اس کو آفات اللسان کا عنوان دیا ہے. اور جہاں ہر مسلمان کو اپنے زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، ویسے زبان سے ہونے والی لغزشوں سے طالب علم کو بھی مکمل طور پر بچنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آفات اللسان میں طالب علم جس کا اہتمام کرے وہ ہے لا یعنی گفتگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا کراما. بہت نصوص من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لا یعنی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. لا یعنی چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم مثال دیتے ہیں لا یعنی چیزوں کا.
ایسی چیز جس کے پیچھے نہ دین کا نہ دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے طلباء سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو سیاست کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی کلاس کے طلباء عالم اسلام کی صورتحال کو جاننے کے لیے گفتگو کرے تو زیب دیتا، جماعت اول بھی جماعت دوم پڑھنے والا پی ایم کون ہے، سی ایم کون ہے، وزیر تعلیم کو سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں صحیح علم آ گیا تو بندہ سیاست میں نہیں جاتا، تو لا یعنی گفتگو سے دور رہنا چاہیے۔ مثلا انتظامیہ کے بارے میں گفتگو، اساتذہ کے بارے میں گفتگو، اور ایسے جو ہے موضوعات پر گفتگو کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ دوسری، آفات اللسان میں باطل امور جو ہوتے ہیں نا، بغیر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باطل چیزوں کے اندر جانا بھی نہیں چاہیے۔ مثلا ہمارے پاس طلباء کی، یاد رکھیں آپ، آدمی کی گفتگو اور اس کی تحریر اس کے دل کے عکاسی کرتی ہے۔ یہ جملہ غور سے لکھیے آپ، آدمی کی گفتگو اور اس کی تحریر جو ہے کیا کرتی ہے، اس کے دل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ لہذا اگر اس کا ذہن اچھا ہو تو گفتگو بھی اچھی، اگر اس کا ذہن گندا ہو تو گفتگو بھی گندی ہو جاتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں علماء جہاں شراب کی محفلوں کا ایسا ذکر ہوتا ہے تو مکمل طور پر اس کو دور رہنا چاہیے۔ شراب کی مجلس ہیں، شرابیوں کے اشعار پڑھنا نہیں، اسے دور رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اور گنہگاروں کے جو مقامات ہیں ان کا ذکر بھی بہت دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم طلباء کو دیکھتے ہیں، ان کو خلفائے اربعہ بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، سیر اعلیٰ بن نبلا کے ورق الٹو بولے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اخبارات میں فلمی ستارے اور کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے طلباء پڑھتے ہیں۔ ہمارے طلباء سے پوچھو فلاں آدمی کتنے سکس مارا، بولیں گے، لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ علی کی خلافت 4 سال تھی۔ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ جو ہے دارالخلافہ کیا تھا، کوفہ تھا کہ مدینہ تھا، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بولتے کسی طالب علم سے کہا گیا کہ جو ہے خلفائے اربعہ کے نام لو تو بولاتے ہیں، بدھ مت، جین مت، فلاں مت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا آج عصری طلباء کا یہ حال ہے تو دینی طلباء بھی جو ہے صحابہ سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں صحابہ سے مشابہت رکھو، انشاءاللہ تمہارا عقیدہ، تمہارا دین، تمہارا دل ماشاءاللہ سب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم طلباء سے خصوصاً کہیں گے یہ فلمی ستاروں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا، کون کیا ہوا، یہ اب تو ایسا ہے سورہ پڑھتے ہی سورہ کا نام بولتا نہ حافظ، ویسے ہے طلباء کا حال، اللہ معاف کرے، وہ گانا سنتے ہی بولتے کوسا فلم ہے بول کے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من الخذلان۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع عفق کے سیاق میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہاں اس آیت کی 2 تفسیریں کی ہیں علماء نے۔ بعض کہا ہے برے مرد برے عورتوں کے لیے ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، یہ ایک تفسیر یہ تو ہے۔ لیکن جو ہے علامہ طبری اور دیگر مفسرین نے واقع عفق کے سیاق میں جو یہ آیت آئی نا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ منافقین کی فکر بیمار تھی۔ ذرا ہمارے الفاظ پر غور کیجیے آپ، کیسے تھے؟ بیمار فکر تھی، عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا اللہ فی الفتنۃ سقطوا، یہ آدمی جب زانی ہوتا ہے تو ساری دنیا اسے زانی لگتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ جملہ کہہ کے مدینے کی پاکیزہ فضا کو مسموم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا انہیں برا تھا اس لیے عائشہ بری دکھی اسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا قال سبحانک، وہ حضرت عائشہ کے بارے میں سن کو تو سبحانک بولنا تھا تم نہ، کئی کو بولے تو سبحانک۔ اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے لیے نبی چنا تو ایسی بیوی چنتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تقسیم پر اعتراض تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہا کہ یہ بیمار فکر کے تھے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا پہ انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے گندا الزام لگایا۔ تو لہٰذا اگر ہم فلمی ستاروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں، سیریل کے بارے میں اگر گفتگو کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیث الخبیثات میں آئیں گے۔ اگر ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ آیت ہمارے لیے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیا ہے تفسیر اس کی؟ اچھی باتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، ہاں،
تو لہٰذا ہم جو ہے فلمی ستاروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں اور اپنے جسم کا دھندا فروش کرنے والوں کے بارے میں طلباء ہرگز گفتگو نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ کبھی گفتگو کرتا ہے تو جہنم میں اتنے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے بارے میں جو ہے مشرق و مغرب کے درمیان میں گیپ ہے۔ ہم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا ایک لفظ ہماری ساری خوبیوں پر اور ہماری ساری حسنات پر بھی پانی پھیر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آفات اللسان میں علماء نے جو ذکر کیا ہے اس میں وہ یہ ہے، تکلف سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض طلباء کو آپ دیکھیں گے، اہل علم کو بڑے تکلف سے اندر سے بات کرتے، ایڈیو مطلب کیا وہ اندر سے آتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو تکلف سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلک المتنطعون، ہلک المتفیہقون، ہلک المتشدقون۔ اس سے پہلے علامہ نووی رحمہ اللہ کی بات یہ ذکر کی تھی کہ التنطع فی الکلام، زبان میں ہونا بول کے الفاظ کو نکال کے بات کرنا۔ خیریت سے ہیں آپ کی طبیعت صحیح ہے، وہ 5 منٹ میں بولنے کے بعد آدھا گھنٹہ بولتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، لہذا نبی کے اندر بھی تکلف نہیں تھا۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اقلہم تکلفا، تکلف بالکل نہیں تھا۔ ابن عمر کی روایت آتی ہے بخاری میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف۔ اگر تکلف کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو سعود الشریم کا ایک خطبہ سنیے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ مومن تکلف نہیں کرتا۔ تو لہٰذا تکلف طالب علم کی زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے آفات اللسان میں اس کو جو ہے فحش باتوں سے بھی مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ فحش بات کسے بولتے ہیں ذرا سن لیجئے، حد سے بڑی ہوئی بری بات فحش کہلاتی ہے، جیسا کہ ایک شعر کہتا ہے وَلَيْسَ بِفَاحِشِ۔ تو طالب علم فحش بات نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، بد زبان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ مومن جو ہے 4 چیزوں سے بھی دور رہتا ہے۔ لیکن طلباء کے معاشرے میں اگر ہم جو ہے غور کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے، کیا بولے تو زو معنی لفظ بول کے لڑکیوں کی طرح ہنستے رہتے۔ یہ کیا ہے، یہ مصیبت نہیں، طالب علم ان سے دور رہے۔ اگر کوئی آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زو معنی لفظ بول کے ہنستا ہے تو مکمل طور پر اسے جو ہے منع کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے طالب علم آفات اللسان سے دور رہنا بولے تو حد سے مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، طلبہ کیا کرتے ہیں، استاد آنے سے پہلے جین ہو کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا چیز ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے جیب کو پکڑ کے بولتے تھے ہذہ اوردتنی المہالک، بولتے تھے لوگو یہ زبان ہے نا انہیں ہلاک کرتی سو انسان کو۔ تو لہذا حد سے مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیوں، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث آتی ہے من کثرت الضحک تمیت القلب، اور اللہ کے نبی کے بارے میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک کثیر البکا۔ ہم نے تو اس نبوی ضابطے کو الٹا کر دیا ہے، ہم کیا ہیں، کثیر الضحک قلیل البکا ہیں۔ اگر کوئی روتا ہے تو بھی اس کے نعوذ باللہ نیت پر حملہ کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو طالب علم ہنستا نہیں ہے، زیادہ مسکراتا ہے۔ اب تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کلاسوں میں کبھی کبھی ایسا مذاق ہوتے رہتا ہے، نعوذ باللہ طلباء کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ طلباء ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ جو طالب علم حقیقی ہوتا ہے اس کے چہرے تو خشیت الہی ٹپکنا چاہیے، اس کے چہرے میں تو رو کر وہ کالی لکیریں ہونا چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے چہرے پر جو ہے آ گئی تھیں۔ والطور و کتاب مستور پڑھ کر اتنا روئے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ یارت کرنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حد سے زیادہ مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ سچا مذاق کرتے تھے۔ جو آدمی جھوٹا مذاق کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ویل لیضحک القوم، ویل ویل، جھوٹی باتیں بول کر ہنسانے والے کے لیے تباہی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کمزوروں سے بھی مذاق کرتے، مردوں سے مذاق کرتے، بچوں سے مذاق کرتے، کبھی بوڑھی عورتوں سے مذاق کرتے تھے۔ ایک بڈھی کو بولے تمہیں جنت میں نہیں جاتا، رونا شروع کر دیا انہیں، تو اللہ کے نبی کیا بولے، میں تمہارے سے مذاق کہیں کر رہا ہوں، بولے تو جنت میں جانے والے پورے جوانہ ہوں گے، بولے کہ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہونا، جس کے اندر جو ہے صبر و تحمل کا مادہ ہے اس سے مذاق کرو آپ۔ اگر کوئی آدمی آپ سے مذاق کرے تو برداشت نہیں ہوتا، دوسروں سے مذاق کرے تو انہیں برداشت کرنا، یہ کون سا انصاف ہے یہ؟ جیسے ایک مثال دیتے ہیں، اگر ہماری بہن کو لے جا کے کون تو بھی اپنے گھر میں ظلم کرا تو بھائی مارنے چل جاتا، لیکن دوسروں کی لڑکی کو لا کر اپنے گھر میں بہو بنا کر اسے ظلم اور تختہ مش بنا تو کیا بھی نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں صنف نازک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق ہوتا بڑا نادر ہوتا تھا۔ ہم طلبہ سے کہنا چاہیں گے اگر آپ جو ہے سنجیدہ مذاق جو ہے سننا چاہتے ہیں تو سلیمان روحیلی کا ایک جو ہے ایک ویڈیو ہے، اس میں جو ہے طرائف العلماء بول کے ذکر کرتے ہیں، طرائف العلماء، سنجیدہ مذاق کرو اور جو ہے زیادہ ادھر ادھر جو پڑھ کے ہنستے نا ویسا نہیں ہنسنا، مسکرانا۔ اللہ کے نبی مسکراتے تھے، مار کے ہنسنا اس طالب علم کے لیے کیسے زیب دیتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام سب فضائل سنائے ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، وہ کیا بولے تو طالب علم جو ہے دوسروں کا مذاق اڑانے سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں طلبہ جو ہے ایسا ہاتھ رکھ کے استاد کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، کیسی ہمت تھا کہ طلبہ کے اندر کلاس میں استاد بیٹھا ہے ایسا رکھ کر عورتوں سے بات کرتے۔ ہمیں تو یہ آیت تو نظر آتی، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اگر تمہیں سرگوشی کرے ایسا رکھ کو بات کرے تو استاد کے بارے میں تو کیا ہوتا، شیطان جو ہے اسے استاد کو غم میں ڈال ڈالتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا ابھی تم جو ہے استاد کا بگاڑ نہیں سکتے، تم بے ادب ہوگے اور تمہارا امیج استاد کے جو ہے ذہن میں خراب ہوگا۔ لہذا استہزاء اور سخریہ جہاں ایمانی اخوت کو متاثر کرتے ہیں، وہیں طلبہ اور جو ہے اساتذہ کے درمیان بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، رشتہ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایمانی اخوت کے اسباب کو متاثر کرنے والی چیزوں میں کیا کہتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون کو ملا کر پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، مرد کا مذاق نہیں اڑانا، عورت کا مذاق نہیں اڑانا، اسی طریقے سے طالب کا مذاق نہیں اڑانا، طالبہ کا مذاق نہیں اڑانا۔ آپ کو بتاتے ہیں کسی کے ظاہر کا مذاق اڑانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے کم تر برائی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو صاحب السواک والنعلین کہا جاتا ہے، نبی کے لیے مسواک لا کے دینا، وضو کا پانی رکھنا، جوتے سب لا کے دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن مسواک توڑنے کے واسطے اوپر چڑھے انہوں تو کیا ہوا، بہت پنڈلیاں باریک پنڈلیاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ہوا یہ تو ایسا ہلے انہوں، تو دل بڑا خراب ہوا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، یا رسول اللہ میرا دل خراب ہو گیا ہے، میرے ساتھ رہنے والے میرے صحابہ میرا مذاق اڑایا، حالانکہ مذاق اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ زبان سے بولے نہیں، خالی اشارے سے بولے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی باتوں پر قسم نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا، دیکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، پورے ابن مسعود کو ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اس کے دونوں پیروں کو انشاءاللہ اگر جو ہے میزان الہی میں رکھا جائے گا، اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا، اللہ کی تیار کا ترازو میں رکھیں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ دونوں پیر ابن مسعود کے اللہ کے پاس احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے ظاہر کو، کسی کے کپڑوں کو، کسی کی صورت کو دیکھ کر جو ہے کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ معزز طلبہ، اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، ہم جو ہے راز کی حفاظت کریں، المجالس الامانہ کہا جاتا ہے نا۔ ہمارے طلبہ کے پاس ایک بڑی خراب عادت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک استاد کے پاس ایک حکم پوچھتے سو، اب وہ حکم اگر ایسا کہنے والے کا کیا حکم ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک ہی ادارے میں پڑھانے والے اگر اساتذہ آپس میں لڑ لیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہاں علماء لکھتے ہیں لڑنا بھی نہیں لڑانا بھی نہیں، اللہ نے ان لا کر بتایا کہ لڑائی ہوئی تو صلح کرنا، ورنہ مومن کی اصل یہ ہے کہ اس کو صلح اور امن و آشتی سے رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ راز کو فاش کرنا نہیں چاہیے۔
کبھی ہوتا ہے استاد جو ہے کلاس میں کھل کر کسی شخصیت پر تبصرہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ جرح تعدیل میں ہے اور اس کو غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے کسی شخصیت کے بارے میں، فلاں شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا، استاد نے کہا کہ ان سے عقیدہ نہیں لے سکتے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایسا اگر بولے تو باہر جا کے غلط انداز سے پیش کر کے استاد کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس سے پوچھا، انہوں نے آپ کو بتایا، تو وہ افشاء السر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ راز کو چھپانا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھو طلبہ، اس دنیا میں کسی کے پاس اپنا راز مت بولو۔ علی، وہ جو ہے ابو طالب کا ایک شعر آتا ہے، میں جو اپنے پڑھنے کے زمانے میں یاد کیا تھا، وہ لا تفشی سرک الا الیک، اپنے رازوں کو اپنے سینے میں رکھو، فإن لکل نصیح نصیحا، ہر ایک خیر خواہ کا اور ایک خیر خواہ ہوتا ہے، لہذا یہ راز کو فاش کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنا، یہ تو بولوچنا کو آج طلبہ، اچھے طلبہ کیا کرتے ہیں، پڑھانے کے بارے میں بات کرتے رہتے، تو وعدہ کرتے ہیں مغرب بعد آ جاؤ، پڑھاتے نہیں۔ یہ تو جو ہے طالب علم کا اپنے ساتھی کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کسی استاد ساتھ آپ جو ہے ملنا چاہیں، آپ بولے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو استاد کیا بولا، شام میں فون کرو۔ تو بعض اساتذہ کیسے ہوتے ہیں، اپنے وقت کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، تو اپنے وقت کی بڑی حفاظت کی ہے، تو اگر اس وقت پر نہیں ہے تو کیا کرتا ہے وہ استاد، فلاں طالب علم کا فون آئے گا یا ملاقات کرنے آئے گا، خاموش بیٹھے رہتے۔ مجھے یاد ہے مدینہ میں ایک مرتبہ میں اور ایک ہمارے عمری مدنی ساتھی جو ہے دکترفہ عبد الرحیم حفظہ اللہ کے پاس جانا چاہتے تھے۔ ہم جا کے ان سے بہت استفادہ کرتے تھے کئی چیزوں میں۔ تو ایک دن جو ہے ہم بولے ان کو، شیخ ہم جو ہے 5:30 بجے آتے، لیکن جاتے جاتے ہم کو جو ہے صرف 5 منٹ دیر ہو گئے۔ تو شیخ کیا بولتے ہیں، میرے زندگی کے 5 منٹ ضائع کر دیے نا آپ۔ تو معلوم ہوا کہ دکترفہ عبد الرحیم حفظہ اللہ یہ وقت کی پابندی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا درجہ دیا، لہذا وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی منافقین کی نشانی، وَإِذَا وعدہ اخلفا۔ اگر آپ استاد کو آتے بولے، فون کرتے بولے، تو برابر جانا اس کے پاس، اس لیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ آپ نہیں گئے تو آپ خود بیکار ہو گئے، اپنے استاد کو بیکار کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، کیا ہے، طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر غیبت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ ابن جماع رحمہ اللہ کہتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر، آپ غور سے سنیے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے استاد کی غیبت بھی باہر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ جملہ سنے ہوں گے، الغیبت فاکہۃ النساء، یہ غیبت جو ہے عورتوں کا میوہ ہے، لیکن اس کو تھوڑا بدل کر مجھے کہنے دیجئے بڑی معذرت کے ساتھ، آج الغیبت فاکہۃ العلماء ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غیبت علماء کا میوہ بن گیا ہے۔ بات کر کو اب بچ جاتے، 10 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا فوراً غیبت ہوتی، اور وہ غیبت کے ایسے خطرناک صورتیں ہیں، انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ غیبت کی شکلوں کو بڑے باریک انداز سے بتاتے، کیسے بتاتے معلوم ہے؟ مثال کے طور پر ایسا ہے، فلاں کے اندر کیا بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں وہ کتاب پڑھایا تو کیسا رہے گا، تو تھوڑا اس کی تعریف کر کو تھوڑا اپنے آپ گرا لے کو، مطلب کیا کر رہے ہیں، ایسا مطلب یہ کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی غیبت میں چاہتا ہے۔ تو غیبت کی جو باریک شکلیں ہوتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو مکمل بچانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کم ہو ذکر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے طالب علم کو چغل خوری سے بھی دور رہنا چاہیے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں باب بیان انواع السحر، وہ جادو کی قسم بیان کرتے ہیں۔ جادو کی قسموں میں چغل خوری کو لائیں، غور سنیے بات یہ، جادو کی قسموں میں چغل خوری کو لائیں۔ چغل خوری کیوں لائے؟ تو ابو الخطاب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں فسادی، یہ مشترک، یہ جادوگر بھی فساد کرتا، چاڑی خور چغل خور فساد کرتا، یہ دونوں میں مشترک چیز ہے، فساد دونوں میں مشترک ہے۔ اور دو چیز کیا بولتے دیکھو، ابو الخطاب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جادوگر 1 گھنٹے میں وہ کام کرتا جو جادوگر 1 دن میں نہیں کرتا۔ چاڑی یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں، فوراً لگا کو جو ہے کیا کرتا، آگ لگاتا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ نقل الکلام بقصد الاضرار، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بات کو ادھر ادھر کرنا۔ اور یاد رکھیے چغل خوری آپ اپنے استاد کی کرے، طلبہ کی کرے، بہت بڑا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیشاب کے چھینٹے سے بھی چغل خوری سے نہیں بچا، اس لیے بڑا گناہ ہوا جو ہے عذاب قبر بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اول وہلہ میں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لہذا جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے طالب علم آفات اللسان کے ساتھ ساتھ دغلے پن سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک استاد کے پاس ایک چہرہ اور ایک استاد کے پاس ایک چہرہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے پاس مخلوق میں سب سے بدترین جو لوگ ہیں ینافق بذی وجہین، اسے رنگیلا مزاج بولتے ہیں، وہاں گئے تو سامنے بہت تعریف کرتا، پیچھے آیا تو گڑا کھودتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے طالب علم اپنے استاد کے سامنے جب بیٹھتا ہے نا تو کیا کرنا، اشارے سے بات بھی نہیں کرنا۔ اب مثلا کیسے دیکھو طلبہ کلاس میں بیٹھے، استاد بیٹھا ہے، پانی یہ کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات ہی نہیں کرنا، اور جو ہے اشارے سے بات کیے تو اور مصیبت آ جاتی ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ وقت یہی مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے کل اپنے اور چیز کو آگے بتائیں گے۔ آج کا خلاصہ یہ تھا، استاد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے آفات اللسان، زبان کی جتنی لغزشیں ہیں ان تمام لغزشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چغل خوری کا ذکر بھی آیا، دغلے پن کا ذکر بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام اخلاقی خرابیوں سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔